جی السلام علیکم۔ ہم نے بھی پچھلے 2 لیکچرز میں انٹرسٹ اور ہابیز کو پڑھا ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اچھا انٹرسٹ کو جب سیریسلی لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا 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 جا سکتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہابیز، انٹرسٹ اور پروفیشنز میں آپس میں کیا تعلق ہے، کیا کوئی اچھا تعلق ہے یا یہ بالکل الگ الگ چیزیں۔ کوئکلی دیکھتے ہیں جو ہم نے پہلے ہی پڑھا ہوا ہے کہ انٹرسٹ از این ایموشن دیٹ کین کاز اٹینشن ٹو فوکس آن این آبجیکٹ اور پروسیس۔ کے انٹرسٹ آپ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی بھی پروسیس یا کسی چیز کے اوپر آپ اپنا اٹینشن پے کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، اس کو آپ کہیں گے کہ ہاں جی انٹرسٹ ہے۔ سم انٹرسٹ آر ٹیمپرری اینڈ فلیٹنگ بٹ سم ڈیمانڈ آر فوکس اٹینشن۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ بس چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، 10 چیزوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہے کہ ٹیمپرری ہے، فلیٹنگ ہے، آتا جاتا سے۔ لیکن کچھ چیز جو ہے نا وہ آپ کو گیجٹ مانگتی ہے، توجہ دیتے ہیں، تو آپ اس کو جو ہے نا سیریس انٹرسٹ آپ سمجھنا شروع کریں گے۔ Focused attention is the brain's ability to concentrate its attention on a target for a long time. دماغ جب کسی بھی چیز کے اوپر اپنی کنسنٹریٹ کر دیتا ہے اٹینشن، فوکس اچھی طرح کرتا ہے اور زیادہ دیر کے لیے کرتا ہے، تب آپ اس کو کہتے ہیں فوکسڈ اٹینشن۔ فوکسڈ اٹینشن آپ کو چاہیے کسی بھی انٹرسٹ کو مٹیریلائز کرنے کے لیے، اس کے بارے میں کچھ کرنے کے لیے، اس کو اپلائی کرنے کے لیے۔ بٹ وی پے فوکس اٹینشن ٹو آر ہابیز۔ ہاؤ آر ہابیز ڈفرنٹ فرام پروفیشنس؟ مطلب ہم جو فوکس اٹینشن کی بات کریں وہ تو ہم ہر چیز پہ کرتے ہیں۔ ہم کھانا کھا رہے ہو تو ہم اس کو اٹینشن فوکس کریں گے، اور ہابیز کے اوپر بھی آپ کرتے ہیں۔ یہ تو ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے کہ ہابیز جو ہے وہ زیادہ سیریس چیز ہوتی ہے پروفیشن سے، میرا ذاتی یہ خیال ہے۔ لیکن سوال یہ کہ ہاؤ آر ہابیز ڈفرنٹ فرام پروفیشنس؟ آپ ہابی میں بھی اگر 4 گھنٹے روزانہ فوکس لگا رہے ہو، پروفیشن میں بھی آپ اتنا ٹائم لگا رہے ہو، دونوں میں فرق کیا؟ A hobby is a regular activity done for enjoyment, typically during one's leisure time. یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ انجوائمنٹ ہے بیسکلی اس ہابی کا مقصد۔ عام طور پہ آپ ہابی کے اوپر پیسہ لگاتے ہو، ٹینشن لگاتے ہو، اور اس کی انجوائمنٹ صرف آپ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ دوسرے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنی انجوائمنٹ کے لیے، اپنی دل کی تسلی، دل کی خوشی کے لیے آپ ہابی کرتے ہو، اور وہ ریگولرلی کرتے ہو، اس کو آپ کہتے ہیں ہابی۔ دا مین ڈفرنس بٹوین دا ٹو از دیٹ no matter how good and unique we are at our hobbies, we do not make money with hobbies. جتنا مرضی آپ اپنی ہابی کو پالش کر لیں، آپ عام طور پہ ہابی کو بیچتے نہیں ہیں۔ عام طور پہ کہہ رہی ہوں، عام طور پہ ہم ہابی سے پیسے نہیں بناتے۔ whereas professions are regular activities which earn us money and livelihood. جبکہ پروفیشن آپ اس چیز کو کہتے ہو کہ جس میں آپ ریگولر کام کرنا ہے، اس میں بھی ریگولر کام کریں، اس میں بھی کریں، لیکن اس کا ریگولر کام فوکس ہوا ہوا ہے کہ ہم پیسے کمائیں اور روزمرہ کی ضروریات پوری کریں، اتنا پیسہ کمائیں۔ اب obviously اس میں زیادہ ٹائم لگے گا، اس میں کم لگے گا، لیکن یہ بھی کوئی اصول نہیں۔ کچھ لوگ ہابیز پہ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، اس پہ کم لگاتے ہیں، لیکن دونوں کے مقصد الگ ہیں۔ یہ دل کو خوش کرنے کے لیے، یہ پیسہ کمانے کے لیے ہے۔ کین ہابیز ٹرن انٹو پروفیشنز اینڈ کریئرز؟ اب سوال یہی ہے کہ ایک چیز پہ آپ دل سے لگا رہے ہیں، آپ کو تھکن ہی نہیں ہو رہی، آپ رات رات تک جاگ رہے ہیں، صبح صبح اٹھ رہے ہیں، اس چیز سے آپ پیسے کیوں نہیں کما سکتے؟ یہ کیوں ہوتا ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے آپ کو کوئی بورنگ یا تکلیف دہ یا ناپسندیدہ کام ہی کرنا پڑے؟ عام طور پر پروفیشنز جو ہے نا وہ کم ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو اپنا پروفیشن بھی بہت پسند ہو۔ تو ان دونوں کو، جس میں دل کی خوشی ہے اور جس میں پیسہ آ رہا ہے، کیا ان دونوں کو کنیکٹ نہیں کر سکتے؟ کین ہابیز ٹرن انٹو پروفیشنز اینڈ کریئرز؟ ہابیز جو ہیں دے کین ٹرن انٹو پروفیشنز اونلی وین یو ڈو دا فالوئنگ ٹو تھنگس۔ اگر یہ والی 2 چیزیں آپ کر لینا تو آپ پروفیشنز کو، آپ ہابیز کو پروفیشن میں چینج کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ، جب آپ اس کا بیک گراؤنڈ کا تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ جو ہے نا اس چیز کا اگر آپ پڑھتے ہیں اور ریلیونٹ ہسٹری پڑھتے ہیں، یعنی جو بھی آپ کو کام کرنا پسند ہے، جیسے روٹی پکانے کی میں نے اگزامپل دی تھی، کڑھائی کرنے کی میں نے اگزامپل دی تھی، اگر پیچھے اس کی ٹیکنیکل اور تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ آپ پڑھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی پڑھ لیں، تو آپ کا جو نالج بینک ہے نا وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، آپ کی گراؤنڈ بہت سالڈ بن جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ کو اتنی نالج آ جائے گی کہ آپ اپنی دل کی تسلی
کے ساتھ ساتھ جب کوئی دوسرا بندہ آپ سے بات کرے گا تو اس کو بھی آپ کنونس کر سکیں گے کہ آپ ایک سیریس بندے ہیں اس چیز کے لیے. دوسری چیز یہ ہے when you develop your knowledge and skills to a higher level where you can solve other people's problem who cannot solve it themselves. یہ پوائنٹ ہے اصل میں کہ جب آپ کی نالج اتنی ہو جائے اور اسکل اتنا ہو جائے کہ آپ عام لوگوں کے وہ مسئلے حل کر دیں جو ان سے خود نہیں ہو رہے. اب اگر مجھے گاڑی ٹھیک کرانی ہے تو میرے پاس پروفیشنل مکینکس ہیں، میں ان کے پاس چلی جاؤں گی. لیکن اگر مجھے گاڑی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو کہ پروفیشنل مکینک یا بالکل ہی خراب کر دیتا ہے یا اس کو سمجھ ہی نہیں آتی یا اس کو کسی بدنیتی کی وجہ سے خراب کر دیتا ہے، تو مجھے تو چیز ٹھیک کرنی ہے. میں پھر کسی ایسے بندے کی تلاش کروں گی جو کہ پروفیشنل بھی ہوگا، مکینک بھی ہوگا، لیکن اس کو شوق بھی ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے شوق کی وجہ سے گہرائی میں جا کے میرا مسئلہ حل کر دے گا. تو جب آپ دوسروں کو سروس دینے کے قابل ہو جائیں، یعنی ایسے لوگ موجود ہوں جن کو وہ ضرورت بھی ہو اور ایسی سروس بھی آپ کوالٹی کی دے دیں کہ جس میں دوسروں کے مسئلے حل ہوں، تو پھر آپ اپنی ہابی کو پروفیشن میں بڑے آرام سے چینج کر سکتے ہیں. اور اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ جس چیز پہ آپ نے ٹائم انویسٹ کیا سیکھنے میں، ہابی میں، چاہے وہ آپ نے یونیورسٹی میں کیا، اسکول میں کیا، کورسز کیے یا خود ایکسپیرینس سے کیا، ٹائم لگایا آپ نے، آپ اس ٹائم سے آپ پیسے کما رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی انسٹیٹیوشن سے ہی جا کے چیز سیکھیں. آپ کو کام آنا چاہیے. جب لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کام آتا ہے تو وہ آپ سے سروس لیتے ہیں اور اس کا پھر پے بھی کرتے ہیں. موسٹ آف دا ہابیز کین بی ٹرنڈ انٹو سیریس پروفیشنس. بہت ساری ہابیز بدلی جا سکتی ہیں سیریس پروفیشنس میں. آلدو ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا سٹارٹ تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے پاس ڈگریز بھی ہیں ان کا سٹارٹ بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا. اب یہ تھوڑی سی ہابیز ہیں جو کہ سیریس ہابیز ہیں، لیکن آپ ان سے پیسے بھی کما سکتے ہیں. کچھ پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ انٹرنیشنل ہیں. جیسے یہ فاسل کلیکشن ہے کہ فاسلز، اب یہ تو بہت بڑا فاسل ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے فاسلز بھی ہیں، آپ الگ الگ جگہوں پہ جاتے ہیں، جغرافیکل جگہوں پہ جاتے ہیں. جیسے مجھے بھی، میرے پاس بھی کچھ 7-8 فاسلز ہیں، وہ بھی میں نے جگہ جگہ جا کے زمین میں سے کھود کے نکالے ہیں. اب فاسل چونکہ ایک یونیک چیز ہے، اور اگر میرے پاس فاسل کی کلیکشن ہے یا کوئی اچھی چیز میرے پاس آ گئی تو میں اس کو بیچ سکتی ہوں. آلدو میرا دل نہیں چاہے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کو پروفیشن میں بدل سکتے ہیں. ہاں، اگر آپ کا سورس، آپ کو اپنے سورسز پتہ ہیں کہ جی 7-8 جگہ سائٹس ہیں جہاں سے میں چیزیں اکٹھے کرتا ہوں، اور پھر آپ کے پاس ایک مارکیٹ بھی ہو کہ جہاں لوگوں کو شوق ہو وہ چیزیں خریدنے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فلو جو ہے نا وہ بن گیا اور ریپوٹیشن بھی بن گیا. اسی طرح منرل کلیکشن ہوتی ہے کہ جو نیچر سے ہم منرلس کلیکٹ کرتے ہیں. کچھ چیزیں تو آپ کی انڈسٹریلی کلیکٹ ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو آپ ہابیز کے لیے یا کسی اور پرپس کے لیے بھی منرل کرتے ہیں کلیکٹ طرح طرح کے. یا کئی لوگ صرف منرل کی جو راک ہوتی ہے، اکثر راکس ہی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں کہ آپ اس سے پیس کے وہ منرل نہیں نکالتے، لیکن راک اپنی بیوٹی کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ ایک ڈیکوریٹو یا سائنٹیفک لیول کی ایک چیز لوگ کلیکٹ کرتے ہیں. تو دیر آر کلیکٹرز جو کہ بڑی خوبصورت راکس اور بات جمع کرتے ہیں، اور ان سے ان کو یہ نالج ملتی ہے کہ دیکھیں یہاں سے کچھ اور ہے، یہاں سے کچھ اور ہے. یہ بڑی طرح 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 کی راکس کا سینڈوچ بنا ہوا ہے، تو اس کی بڑی ویلیو ہے. تو آپ اس کو بھی بیچ سکتے ہیں. پرانی جو کتابیں ہوتی ہیں، بہت ہی اینشنٹ جو کتابیں، ان کو جب ریسٹور کرتے ہیں، یعنی بک بائنڈنگ جو ہوئی ہے، جہاں بک خراب ہو گئی ہے اس کی بائنڈنگ، اس کو ریسٹور کرنا ایک پوری سائنس ہے. کیونکہ کتاب گل رہی ہوتی ہے، کتاب کے جو مٹیریل 200 سال پرانے یوز ہوئے ہیں وہ آج کل نہیں ملتے، آپ کو ان کا انتظام کرنا پڑتا ہے، یا کچھ اس کے قریب قریب کی چیزوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے. کہ یہ ایک پوری ایک سائنس ہے. میوزیم ہائر کرتے ہیں بک ریسٹوریشن والے لوگوں کو. تو اگر آپ نے یہ چیز سیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سروس بھی آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح ایک چیز ہے جس کو آپ اربن ایکسپلوریشن کہتے ہیں، کہ شہر میں، کسی بھی شہر میں چلے جائیں اور بس شہر میں چلتے جائیں اور آپ شہر کے مختلف چیزیں جو ہیں ان کی فوٹوگرافی یا ویڈیوگرافی کریں، اور پھر آپ وہ یا سیل کریں انفارمیشن کے لیے، یا لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی اس کو سیل کر سکتے ہیں. انسٹاگرام پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسی چیزیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ امیجز اور تصویریں لے کے، اور ایسی جگہیں جو کہ عام طور پہ لوگوں کو نظر نہیں آتی، ایسی جگہیں، ایسی چیزیں، اب ان کی تصویریں بھی آپ آن لائن بیچ سکتے ہیں اور ویڈیوز بھی بیچ سکتے ہیں. بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں. اب یہ بھی دیکھیں، کوئی ڈیزرٹڈ جگہ تھی، اب عام طور پہ کسی کو نہیں اس چیز کا پتہ، اور ویسے جس کیمرے سے بھی یہ کھینچی ہوئی ہے
یہ کیمرے نے بھی اس کی فارم کو چینج کیا ہے، لیکن بات یہ کہ یہ ایک ایسی نئی چیز ہے جو کہ عام طور پر شہر میں رہنے والوں کو نہیں پتہ. اب اس کو ایز این امیج بھی بیچ سکتے ہیں. اس کو آپ فوٹوگرافی کا ایک کیٹیگری سمجھ سکتے ہیں اور اس سے بھی آپ پیسے بنا سکتے ہیں. اب یہ بھی دیکھیں، اب اس میں کوئی ڈرامہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ جگہ کی ایک یونیکنیس ہے جس نے اس پوسٹر کو تصویر کو اتنا یونیک بنا دیا. اب یہی امیج آپ کمپنیز کو بھی بیچ سکتے ہیں، آن لائن بھی بیچ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک سیریس پروفیشن ہو سکتا ہے، ڈپینڈنگ آن کتنے اچھے فوٹوگرافر ہیں اور کتنی زیادہ آپ ایکسپلوریشن کرتے ہیں. دوسری کو اس میں ایلیمنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ لیٹ سے یوگوسلاویا میں جا کے یہ کریں یا گھانا میں جا کے اربل ایکسپلوریشن کریں اور پھر آپ اس کو کسی دوسری جگہ پہ جا کے بیچتے ہیں تو بھی ایک جگہ کی چیز دوسری جگہ پہ بڑی بکتی ہے. جیسے ٹریول ویلاگز ہوتے ہیں، فوڈیز ہیں، فوڈ ٹریولنگ کرتے ہیں لوگ، تو وہ بھی آئیڈیا بیسکلی یہ ہے کہ دنیا کے ان دیکھی چیزوں کو آپ دوسروں کو دکھائیں اور تو اس کے اگینسٹ تھوڑے سے پیسے بنائیں. اسی طرح جب ہم لوڈو اور یہ ساری چیزیں کھیلتے ہیں بورڈ گیمس، تو جو بندہ بورڈ گیمس کھیلتا ہے بہت زیادہ، وہ بندہ نئی بورڈ گیمس بھی ڈیولپ کر سکتا ہے. تو بورڈ گیم ڈیولپمنٹ بھی اور گیم ڈیولپمنٹ بھی پورا پروفیشن. ٹیکسیڈرمی بھی ہے کہ جو جانوروں کو، مرے ہوئے جانوروں کو اندر سے ان کا گوشت نکال کے آپ اس کو پرزرو کرتے ہیں، اس کی کھال، اس کو بھی ٹیکسیڈرمی کہتے ہیں. پروفیشنل بھی ٹیکسیڈرمسٹ ہوتے ہیں لیکن شوقیہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بڑی یہ بہت سائنس ہے، بڑی ٹیکنیکل چیز ہے. اسی طرح جو چیز میکنگ ہوتی ہے، آرٹیزن چیز میکنگ ہوتی ہے، کہ جو فن کے لیول پہ آپ مختلف چیز بناتے ہیں، مختلف اچار بناتے ہیں، مختلف کھانے کی چیزیں جو پرزرو کرتے ہیں، وہ بھی ایک سیریس پروفیشن ہے. اب اس میں آپ کو ضبطی، اس میں آپ کو سائنس اس کی پتہ کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور آپ کے پاس ٹول باکس بھی اچھے ہونے چاہیے کہ ٹولز اور کچن اور جو سورس ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے. مطلب وہ بھی ایک خاص چیز ہے. لیکن جو آپ پروڈکٹ بناتے ہیں یہ بھی ایک فل پروفیشن ہے کہ آپ کمرشل چیز نہیں بیچ رہے، آپ ہینڈ میڈ، ہوم میڈ چیز بیچ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں بڑی اس کے بڑے بڑے یونٹس ہوتے ہیں. آج کل تو کھانے پینے کی چیزیں اتنی زیادہ چلتی ہیں، تو جیسے شیفس ہیں ڈفرینٹ، اور ڈفرینٹ بیکریز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بھی اسی طرح کے کام کر سکتے ہیں. اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہو. یہ بھی دیکھیں چیز میکنگ ہے. تصویریں بہت بری ہیں لیکن چلیں کام چل جائے گا. یہ دیکھیں کار کے میکانزمس جو ہوتے ہیں، کار یا عام طور پہ انجنس کے میکانزمس جو ہیں وہ سمجھنا بھی ایک بڑا خاص گہرا شوق ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کار مکینک کی سروس نہیں دے سکیں، لیکن آپ کار انجن کے ایکسپرٹ کی سروسز بڑے آرام سے دے سکتے ہیں اگر آپ کو اس چیز کا شوق ہے. اور صرف گاڑی کے انجن ہی، بہت سارے اور انجنس بھی ہو سکتے ہیں جس کی سروس آپ دے سکتے ہیں اور لوگ اس کو خریدیں گے. اسی طرح پرفیومری جو ہوتی ہے، پرفیوم میکنگ بھی بہت انٹینس اور بڑا مہنگا اور بڑا کام کرنے والا ایک، مطلب بڑی محنت مانگتا ہے یہ شوق، لیکن بہرحال شوق ہے. جو لوگ پرفیوم اسمیلرز ہوتے ہیں، پروفیشنل، جو اسمیل کر کے بتاتے ہیں پرفیومس کا فرق یا ڈیولپمنٹ، ان کو نوزز کہتے ہیں. ان بندوں کو نوز کہتے ہیں، ناک کہتے ہیں ان کو. تو نوزز اور پرفیوم سائنٹسٹ جو ہیں وہ بھی شوقیہ بھی ہوتے ہیں اور ٹیکنیکل سیکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو شوقیہ بھی ہیں وہ بھی بیچ سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ کی نالج پڑھنی پڑے گی، مٹیریل کی سورسز پڑھنے پڑیں گے، پرفیومس کی ہسٹری پڑھنی پڑے گی، اوکموس کیا ہوتی ہے. اب یہ سارے جو مٹیریلز ہیں، مجھے خود تھوڑا سا شوق ہے تو مجھے تھوڑی سی چیزوں کو پتہ ہے کہ یہ جو سارے مٹیریلز ہیں ان کی بہت گہری اسٹڈی ہے، ان کی پوری کیمسٹری ہے، اور ان جس طریقے سے آپ مالیکیولس نئے کریٹ کرتے ہیں، کمرشل بناتے ہیں، یہ بہت ایک چیز ہے. لیکن یہ بھی ایک شوق ہے جس کو آپ پروفیشن میں، بہت پروفیٹیبل پروفیشن میں آپ چینج کر سکتے ہیں. اب یہ پرفیوم کیمسٹری کی کچھ چیزیں. تو اسی طریقے سے دیکھیں آپ آرٹیزن لیول پہ، جس کو کہتے ہیں کہ فنکار لیول پہ، آپ اپنے پرفیومس بنا کے سیل کر سکتے ہیں. بہت لوگ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.